یونس اور عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا ابن مسیب نے کہا مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ارض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو شام کے شہر بصرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ اسود بن عامر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں زہیر نے سہیل بن ابی صالح سے حدیث سنائی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ کے گھر ایہاب یا یہاب کے مقام تک پہنچ جائیں گے۔ زہیر نے کہا میں نے سہیل سے پوچھا یہ جگہ مدینے سے کتنے فاصلے پر ہے؟ انہوں نے کہا اتنے میل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قحط یہ نہیں ہے کہ تم پر بارش نہ ہو، بلکہ قحط یہ ہے کہ بارش ہو پھر بارش ہو لیکن زمین کوئی چیز نہ اگائے۔ لیث نے ہمیں نافع سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جبکہ آپ مشرق کا رخ کیے ہوئے فرما رہے تھے سنو فتنہ یہاں ہوگا، سنو یہاں ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوتا ہے۔ خالد بن حارث نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبد الحمید بن جعفر نے اسود بن علا سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دن اور رات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ لات اور عزا کی عبادت دوبارہ نہ ہونے لگے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے چاہے یہ مشرکین کو ناگوار گزرے، تو میں سمجھتی تھی کہ یہ کام مکمل ہو گیا اور عرب میں دوبارہ کبھی بت پرستی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے جو اللہ نے چاہا وہ عنقریب ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ہر اس شخص کو موت کے حوالے کر دے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، باقی وہی رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر موجود نہیں ہوگی، وہ اپنے مشرک آباء و اجداد کے دین پر واپس چلے جائیں گے۔ ابو حازم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دنیا اس وقت تک رخصت نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص کسی کی قبر کے پاس سے گزرے تو اس پر لوٹ پوٹ ہوگا اور کہے گا کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا، اور اس کے پاس دین نہیں ہوگا بس آزمائش ہوگی۔ ابن ابی عمر مکی نے ہمیں یہ حدیث بیان کی، کہا ہمیں مروان نے یزید سے اور وہ ابن کیسان ہے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ اسے کس بات پر قتل کیا گیا۔ سعد نے زہری سے اور انہوں نے سعید بن مسیب سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کعبے کو حبیہ سے تعلق رکھنے والا 2 چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا شخص گرائے گا،